नमस्कार साथियों, आपका अरुण राज पुरुष आयोग 786 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि पुरुषों, पुरुष आयोग नहीं है, फिर भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम इस पे ना रो कि तुम्हारी पत्नी रूठ के मायके चले गई। अरे, जब वो 7 फेरे ले रही थी और झूठे झूठे कस्में वादे हो रहे थे, उसकी माँ ने उसको सिखा रखा था कि जैसा पंडित बोले रिपीट करती जाना। लेकिन तुम्हारा असली मकसद है शादी के बाद अपने सास ससुर, देवर, देवरानी, जेठानी, जेठ और आने वाले मेहमानों को तुम अपनी नज़र में हमेशा गिराए रखना। उनकी बातों को हमेशा उल्टा समझकर उनकी बेइज्जती करना। यदि तुम्हें डांटें तो मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा सकती हो, घरेलू हिंसा का आरोप लगा सकती हो, और साथ ही तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती। अरे, रो मत, तुम हंसो। तुम्हें हमने पाला है, ऐसे है, तुम्हें पूरी आज़ादी दी। तुम क्या करती रही शादी के बिना? तुम कुंवारी कहलाई या वाकई तुम कुंवारी रही? ये सब तुम अपने दिल में रखना। और तुम कुछ दिनों के बाद पास पड़ोस वालों को बुला बुला के शोर मचा के उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, और एक दिन तुम वापस अपने माँ बाप के पास आ जाना। आते ही हम अदालत का दरवाज़ा खटकाएंगे और सेक्शन 125 में तुम्हें भरण पोषण का अधिकार दिलाएंगे। लेकिन मेरे साथियों, यदि वो मायके में जाते ही 125 की डिमांड कर दे तो समझ जाओ कि उसका असली मकसद क्या था। अब तुमने अपने अधिकारों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि वो घर से रूठ के मायके चले गई है तो उसी टाइम तुम कानून की किताबें खरीदो जिसमें पुरुषों का अधिकार तुम्हें मिला हो। बेयर एक्ट आते हैं। तुम सेक्शन 498A और 125 की पूरी जानकारी लेना और अपने आप में ही अपने केस के लिए एक वकील जैसे तैयारी करना। तुम्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए। पुरुष आयोग नहीं है तो भी तुम्हारे अधिकारों के लिए महिला आयोग का गठन हुआ या दूसरे सेक्शन जो बनाए गए, तब उनमें अदालतों को बताया गया कि पुरुषों के भी क्या क्या अधिकार होते हैं। तुम अपना केस उन अधिकारों के हिसाब से चलाना जो कि कानून ने तुम्हें दे रखे हैं। आशा करता हूँ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और बिना रोए धोए, बिना पुलिस के पैर पकड़े तुम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकोगे। तुम तुरंत एक अच्छे वकील की तलाश करना और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइन करा के रखना, उसका वकालतनामा बनवाना और केस उसको सौंप देना। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि कई वो वकील
تمہاری پتنی کے گھر والوں سے کچھ پیسہ نہ کھا لیں، کیونکہ پیسہ کا یار کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تم چنتا مت کرو، اپنے ادھیکاروں کے بارے میں جانکاری لیجئے، اور یوٹیوب پہ کچھ ایسے چینل ہیں جیسے کہ یہ میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کرنا، کیونکہ بہت سی باتیں تمہیں ان چینلوں سے وقت بے وقت ملتی رہیں گی۔ اور کبھی کبھی جنتر منتر پہ جا کے دلی آ کر یدی باہر رہتے ہو تو آندولن میں حصہ لیجئے، اور اپنے پاس اپنے کچھ ایسے ویڈیو رکھیے جس میں آپ آندولن کاریوں کے ساتھ دکھیں۔ یہ ایک وقت کے اوپر آپ کے لیے ایک ایویڈنس کا کام کرے گا۔ آج کل دھندا بنا لیا ان لوگوں نے، لڑکیوں کو اس طریقے سے پالتے ہیں کہ وہ نٹ کٹ اور بے شرم ہو جاتی ہیں، دکھاوا کرتی ہیں، اور ان کے ناٹک میں آ کے بسے بسائے شریف لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنا دھیان رکھیے، اور سسرال میں کبھی بلائے جانے پر اکیلے مت جائیے، کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسی مار پیٹ کی جائے کہ تمہارے کوئی حصے پرزے ٹوٹ جائیں، اور پولیس کو جب تمہاری بیوی کہے گی کہ تم وہاں اس کی ہتیا کرنے آئے تھے، تو پولیس آؤ دیکھے گی نہ آؤ، اس کی باتوں پہ وشواس کرے گی۔ کبھی جاؤ تو اپنے ساتھ کچھ سمجھدار لوگوں کو لے کے جانا، تاکہ ان کے گھیرے میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی برا نہ ہو سکے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے قانون کی پڑھائی شروع کر دو کہ مہیلا آیوگ ہے تو پروش آیوگ کے کیا کیا ادھیکار ہیں۔ سرکار پہ دباؤ بنایا جا رہا ہے، جب وہ مسلم مہیلاؤں کے 3 طلاق کے بارے میں سوچتی ہے تو پروش آیوگ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ ہو سکتا ہے اس میں ووٹ بینک کا بہت بڑا گھپلا ہو، اس لیے آپ یہ پرچار کریے گا کہ اس بار ووٹ کسی اور پارٹی کو دیے جائیں گے۔ اس سے راجنیتک دباؤ بھی بنے گا۔ ہم لوگ اپنی طرف سے بہت بہت کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری کوشش سے مہیلا آیوگ کا پرتیدوندی پروش آیوگ بھی بنایا جا سکے گا، اور اس کو جو قانون انیکٹ کیے جائیں گے اس میں میرے جیسے وکیل جو کہ قانون کی ڈرافٹنگ کے لیے لاء کمیشن میں بیٹھتے ہیں، وہ ضرور کچھ ایسے نیم بنائیں گے جو کہ پروشوں کے پرتی فول پروف ہوں گے، اور مہیلاؤں کے پرتی ان میں وہ جھکاؤ نہیں ہوگا جو کہ عموماً دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے اس چیز کو، اور دیکھیے کہ رشتے کے ٹائم تم سے کیا کیا باتیں کی تھی، اور اب وہ الٹا ہو کے تم پہ آروپ لگا رہے ہیں، تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ لوگ بھی جو کچھ تمہارے پرتی کر رہے ہیں تمہیں بھی کرنے کا حق ہے۔ اس لیے تم اپنے کچھ اچت آروپ تیار کر کے رکھیے، تمہیں قانون کا گیان ہونا چاہیے۔
ایسے آروپ وہ لگاتی ہے جو کہ سدھ نہیں ہو پاتے، تم اس کی کاٹ نہیں کر پاتے، تو تم بھی کچھ ایسے آروپ تیار کرو جو کہ وہ کاٹ نہ پائے. ٹھیک ہے. اب پتی پتنی کے رشتے کو بھی ایک بلاత్కాر کا جھانسا دے کے کھڑا کیا گیا ہے. یہ کسی کی بہت بڑی شرارت ہے، کیونکہ پتی پتنی میں بلاత్కాر کیسے ہوگا؟ بلاత్కాر کے لیے لکھا گیا ہے کہ کسی کو اس کی اچھا کے ورودھ اپنے سیکس کا شکار بنانا بلاత్కాر ہوتا ہے. جب پتنی اور پتی کا رشتہ ہے تو اس میں اچھا کے ورودھ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، سب دکھاوا ہوتا ہے، ایک کھیل ہوتا ہے. ایسے آروپ تم کو اگر سننے کو ملیں تو اس کی کاٹ کے لیے جو میں نے کہا ہے اس کو سمجھ کے اپنا پورا دھیان رکھنا. امید ہے کہ جب تم جنتر منتر پہ جاؤ تو وہاں تمہارے ساتھ کوئی موبائل کا آدان پردان بھی ہو، اس سے کچھ لوگ تمہاری گواہی میں بھی آ سکتے ہیں. یہ مت سوچیے گا کہ تم اکیلے ہو. تمہاری طرح مار کھائے ہوئے ابھاگے لوگ روز جنتر منتر پر آ کے آنسو بہاتے ہیں، بھوکے پڑے رہتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، لیکن سرکار کچھ نہیں کرتی. تھینکس فار واچنگ. سبسکرائب کر دیجیے مجھے.